السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام تیرے عشق میں، تحریر مہرین اکرم۔ میگا ایپیسوڈز 47-48۔ منہا بیڈ کی دائیں جانب لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ منہاج نے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ چکا تھا وہ کچھ سوچ رہی ہے، ورنہ اتنی خاموشی اس میں نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو محترمہ؟ وہ بیڈ کی بائیں جانب لیٹ گیا۔ دونوں میں کافی فاصلہ تھا۔ شکریہ۔ نگاہ ابھی بھی چھت کی طرف تھی۔ کس لیے؟ اس نے اجنبیت سے پوچھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کس لیے وہ اسے شکریہ بول رہی ہے۔ میرے لیے آپ نے امیر عالم کو سنائی۔ اب اس نے اپنا رخ منہاج کی جانب کیا۔ وہ اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہی تھی۔ تھا تو ہینڈسم۔ اس کا شوہر، اس بات پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ میڈم، آپ ایس پی کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہیں اور میرا عشق بھی۔ دوسری بات، جب میں تم سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تو میں کسی کے باپ کو بھی اتنا حق نہیں دوں گا کہ وہ میری بیوی سے اس طرح بات کرے۔ وہ تو بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لیے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ منہاج ہلکا سا اس کی جانب جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کا اتنے قریب آنا اس کی سانسوں کو تہس نہس کر گیا تھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو؟ سونا نہیں ہے کیا؟ نیند نہیں آ رہی؟ منہاج نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے بالوں میں چلانا شروع کیا۔ آنکھیں بند کرو، آ جائے گی نیند، اس نے پیار سے کہا اور منہا نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ زندگی نے اسے ہر چیز سے نوازا تھا۔ آج کا دن شاید ایک نئی خوشی لے کر آنے والا تھا۔ صبح صبح ہی سکندر ہاؤس میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ منہا اور منہاج کے ریسیپشن کا اہتمام تھا۔ اشمال کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی۔ آخر کار اس کے اکلوتے بیٹے کا ریسیپشن تھا۔ مما، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ملازمہ ہیں نا ہر کام کرنے کے لیے، پھر کیوں اتنا خود کو تھکا رہی ہیں؟ زیان اس وقت گرے رنگ کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنے ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ تم بیٹھو، میں جوس منگواتی ہوں۔ اس نے بیٹے کو صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ نورے رانی، زیان کے لیے جوس لے کر آؤ۔ ارے مما، فریش ہو کر آتا ہوں پھر۔ وہ صوفے سے اٹھا۔ نہیں، تمہارے لیے ابھی میں فریش جوس بنا کر آئی ہوں۔ بیٹھو یہاں، پی کر جانا۔ ایک تو روز روز کی ورزش سے تم اور کمزور ہو رہے ہو۔ دیکھو ذرا کتنی ہڈیاں نکل آئی ہیں۔ مما، اس سے بندہ فٹ رہتا ہے۔ رہنے دو تم بس۔ اشمال نے نورے سے جوس کا گلاس لے کر زیان کی جانب کیا۔ اس کو ختم کرو۔ مما، آپ جانتی ہیں مجھے نہیں پسند آم۔ آپ نے پھر اسی کا ملک شیک بنا دیا۔ بچوں کی طرح ڈرامے کرنے بند کرو۔ اب تمہارے بچوں کے ڈرامے کرنے کی عمر ہے، جس عمر میں تم ڈرامے کر رہے ہو۔
فریش ہو کر آؤ، ناشتہ کرنے کے بعد 1-2 کام ہیں وہ تم نے ختم کرنے ہیں۔ اس کے بعد تیار ہو کر گرین لینڈ پہنچ جانا، وہاں ہر کام اپنی نگرانی میں چیک کرنا۔ ویسے تو عماد بھی ہوں گے ادھر، پھر بھی تم ایک دفعہ دیکھ لینا۔ اوکے، جو حکم میرے آقا۔ اس نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نورے رانی، تم ایک کام کرو، 5 منٹ تک ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگا دینا، تب تک سب لوگ آ جائیں گے۔ جی ٹھیک ہے میڈم۔ اشمال کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ رات کو عماد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اشمال نے آئینے کے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا جو اپنے بالوں میں برش کر رہا تھا۔ ارے بھئی، میرے شہزادے کا اتنا خاص دن ہے، پھر اس کے باپ کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تمہارے سامنے ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تھا۔ آج نہیں اور ابھی اس بات کا ذکر منہاج سے بھی نہیں کرنا، تم جانتی ہو وہ بھی پریشان ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا آج کے دن پریشان ہو، پہلے ہم ریسیپشن سے فری ہو جائیں پھر سوچیں گے۔ مگر آپ کی فکر ہو رہی ہے عماد، میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تمہارے سامنے بالکل ٹھیک کھڑا ہوں۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، ویسے بھی میرے 2 بیٹے ہیں تمہارے پاس، میرے بعد تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ عورت کے لیے اس کا قیمتی اثاثہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ ماں باپ کے بعد اس کا شوہر اس کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ اولاد جتنی بھی نیک ہو مگر شوہر کی جگہ کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ اشمال کی آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ تم اتنی جلدی ایموشنل کیوں ہو جاتی ہو؟ وہ ہلکا سا اشمال کی جانب جھکا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے گرد اپنے بازو سے گھیرا بنایا۔ 25 سال کا ان کا بیٹا تھا اور ابھی تک محبت دونوں میں ایسے تھی جیسے ابھی شادی ہوئی ہو۔ پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ پیار میں کمی آ جاتی ہے۔ آج رہنے دیتے ہیں، کل پرسوں جب بھی کہو گی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ بس اپنی آنکھوں سے یہ نمی ختم کرو، تم جانتی ہو پھر زیام اور منہاج بھی پریشان ہو جائیں گے۔ ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی، چلیں؟ چلو۔ منہاج، تم منہا کو ناشتے کے بعد پارلر چھوڑ آنا، اسے تھوڑا وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے مما۔ اور ابھی تک منہا نیچے کیوں نہیں آئی؟ مما اسے بھوک نہیں تھی تو وہ اپنی چیزیں رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے مگر جانے سے پہلے کچھ کھلا دینا اسے۔ سرحان کا نمبر کیوں بند ہو جاتا ہے؟ یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے مگر وہ نہیں سنتے، کہیں بھی جاتے ہیں موبائل ہوٹل ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ اس لڑکی نے کیس بند کیا؟
ابھی تو نہیں کیا، مگر اب وہ گھریلو مسائل میں مصروف ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا اب اس کا دھیان ادھر ہوگا۔ منہاج نے منہا کو 3 گھنٹے پہلے پارلر میں چھوڑا تھا اور خود بھی اپنی بیئرڈ سیٹ کروانے کے لیے سیلون آ گیا۔ اسے تیار ہوئے 15 سے 20 منٹ ہونے والے تھے۔ سیلون میں لگے آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ منہا کی میکسی کے ساتھ میچنگ کلر کا 3 پیس پہن رکھا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنے بالوں کو سیٹ کیا، جو کہ جیل سے پہلے ہی سیٹ تھے۔ موبائل کی بیل پر اس کا دھیان ٹیبل کی جانب گیا جہاں اس کا موبائل پڑا تھا۔ جانے جہاں سکرین پر لکھا ہوا آ رہا تھا، منہا کال کر رہی تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کی اور موبائل کان کو لگایا۔ کب تک آنا ہے آپ نے؟ میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، منہا نے گہری سانس لے کر کہا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، بس آپ آ جائیں۔ اوکے، آ رہا ہوں۔ منہاج نے جلدی سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور سیلون سے باہر نکل آیا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ابھی تو وہ لڑکی خاموش ہے۔ یہی تو وقت ہے وار کرنے کا، موقع کا فائدہ اٹھانے کا۔ مجھے آج اس کی لاش اپنے پورچ میں چاہیے۔ اس لڑکے نے میری طاقت کو للکارا ہے۔ امیر عالم کیا چیز ہے، اس بات کا اسے بھی اندازہ نہیں ہے۔ سر، وہ ایک جانا مانا بزنس مین ہے اور منہا بطول شاہ یہاں کی ایس پی کے ساتھ اب اس کی بیوی بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو ابھی ان پر وار کرنا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میڈیا میں تھلکا ہو جائے گا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوا ہے۔ جس پارلر میں ایس پی کی اپائنٹمنٹ تھی، ہمارے آدمی وہی ہیں، بس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ منہاج نے فون اسپیکر پر ڈال کر موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا۔ کیا اپ ڈیٹ ہے؟ سر، جیسا آپ کو لگتا تھا ویسا ہی ہے۔ میڈم کو کسی نے اپنے گھیرے میں لیا ہے، مگر ابھی تک وہ لوگ اندر نہیں گئے۔ عدنان، تم جانتے ہو نا تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج تمہارا امتحان ہے، تم اپنی میڈم کے ساتھ کتنے مخلص ہو۔ آپ بے فکر ہو کر آئیں، باس 10 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا اور میڈم کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ گڈ۔ اس نے موبائل بند کیا۔ ماتھے پر غصے سے بل پڑ رہے تھے۔ ایک ساتھ 5 لوگ ہاتھوں میں گن لیے اندر داخل ہوئے۔ خالی کرو یہ جگہ، باہر نکالو ان سب کو، صرف یہ لڑکی رہنی چاہیے۔ اس کا اشارہ منہا کی جانب تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ منہا کو شک تھا یہ لوگ امیر عالم کے ہیں۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے؟ منہا نے آنکھیں بند کیں۔ اسے منہاج کے لفظ یاد آئے۔ جب تک تمہارا نام منہاج علی سکندر کے نام کے ساتھ جڑا ہے، تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈر؟ وہ تم لوگوں سے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں تو تم لوگوں کو ضرور ڈرنا چاہیے۔ کس سے؟ وہ لوگ اسے پرسکون دیکھ کر حیران تھے۔ میرے شوہر سے۔ اگر مجھے تھوڑی سی بھی آنچ آئی نہ، تم لوگ زندہ نہیں بچو گے۔ بڑا یقین ہے اس پر لڑکی، مگر افسوس اس سے یہاں آتے آتے 30 منٹ تو لگ جائیں گے۔ منہاج نے موبائل پر اب ایک اور نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر امیر عالم کا تھا۔ اسے امید تھی وہ کال ضرور اٹھائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری رنگ پر اس نے کال پک کی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ کون؟ امیر عالم کو آواز کچھ جانی پہچانی لگی تھی۔
ایس پی کا شوہر: سنا ہے تمہارے کتے گئے ہیں میری بیوی کو سلام کرنے، سوچا میں بھی تم سے سلام کر لوں۔ مجھ سے کیوں؟ اپنی بیوی سے مل لیتے جا کر، وہ کہتے ہیں نا مرنے والے سے آخری ملاقات کر لینی چاہیے۔ اگر ایسی بات ہے تو تمہیں اپنے بیٹے کو بھی کال کرنی چاہیے جو پولیس سے چھپ کر روسیہ میں بیٹھا ہے۔ میں نے سنا ہے کل اس کی لندن کی فلائٹ ہے۔ ارے یار میں بھی کتنا پاگل ہوں، مردہ لوگ تو قبر کی ٹکٹ بک کرواتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ کام میں کر دوں گا، تمہارے بیٹے کے لیے جہنم کی ٹکٹ تو بک کروا سکتا ہوں۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ گرج دار آواز سے چیخا۔ ارے اتنا مت چیخو، میرے کان بالکل صاف ہیں۔ تم میرے ساتھ شطرنج کا کھیل کھیل رہے تھے، تم یہ بھول گئے کہ ملکہ کے لیے بادشاہ دل سے کھیلتا